رمضان المبارک میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے متعلق چند معروضات عرض کرنی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق انسان کے صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ہے۔ انسان جب صاحب نصاب ہو جائے تو سال شروع ہونے سے لے کر سال کے ختم ہونے تک، جب ایک سال تک اس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد مال اس کے پاس موجود رہے اور وہ صاحب نصاب ہے، سال کے شروع میں بھی سال کے آخر میں بھی، اب اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کے ہاں لازم اور ضروری ہے۔ اگر یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرے گا، اللہ کے کٹہرے میں مجرم بن کر پیش ہوگا اور اس پر گرفت ہوگی، اللہ کی طرف سے عذاب اس پر مسلط ہوگا۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے لیے وعید شدید ذکر کی گئی ہے کہ جو انسان مال رکھتا ہو اور اس پر سال گزر جائے اور پھر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو کل قیامت والے دن یہی مال اس کے لیے سانپ اور اژدہا بن کر اس پر مسلط ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی وعید سے محفوظ فرمائے۔ ہر انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رمضان المبارک میں اس کی کوشش ہوتی ہے، تو یاد رکھنا زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ہے، مال کے مالک ہونے کے ساتھ ہے۔ اور پھر زکوٰۃ ہر مال پر لازم نہیں ہے، ہر مال پر لازم نہیں ہے۔ میرا تعلق چونکہ افتاء کے ساتھ ہے، بہت سارے مسائل پوچھنے کے لیے فون آتے ہیں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ہمارے گھر میں فرنیچر رکھا ہے، ہمارے گھر میں اتنے بستر ہے، عورتیں پوچھتے ہمارے گھر میں اتنے برتن رکھے ہیں، اتنے ہمارے کپڑے ہیں، کیا ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے؟ کئی آدمی پوچھتے ہیں کہ میں اتنی دکانوں کا مالک ہوں، کوئی آدمی پوچھتا ہے میرے اتنے مکانات ہیں، میرے 5 بیٹے ہیں، میں نے 4 مکان خرید لیے، 5واں بھی خریدنا چاہتا ہوں، آیا ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے؟ یاد رکھنا زکوٰۃ ہر مال پر لازم نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے چند مال ہیں۔ پہلے نمبر پہ سونا، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ دوسرے نمبر پر چاندی، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ تیسرے نمبر پر مال تجارت جو بیچنے کی غرض سے لیا گیا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ یہ مال تجارت، یہ چیزیں۔ اور چوتھے نمبر پر نقدی، نقدی کسی کے پاس ہے، گھر میں ہے، بینک میں ہے، کسی سے لینی ہے، یہ نقدی پیسہ، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، ہر مال پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ پھر مال تجارت بھی تھوڑے سے پر نہیں، نقدی بھی تھوڑے سے پیسے پر نہیں، سونا ہو چاندی ہو، اس کے اوپر تھوڑے سے مال پر نہیں، اس کا بھی اللہ کے ہاں ایک مستقل نصاب متعین اور مقرر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس دور میں سونے کے دینار، چاندی کے دراہم یہ چلتے تھے، تو 700 مسکال چاندی سونا اور چاندی کا بھی 200 درہم چاندی، یہ نصاب متعین اور مقرر تھا۔ ہمارے ہاں چونکہ اب مسکال یا دینار یا درہم یہ چیز نہیں ہے، اس لیے ہمارے ہاں اب تولے اور ماشک کا حساب ہے، تو 7.5 تولے جس کے پاس سونا ہو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، اور چاندی میں 52.5 تولے چاندی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ یاد رکھنا شرعی مسئلہ یہی ہے، لیکن کچھ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ 7.5 تولے نہیں ہے، کسی عورت کے پاس 5 تولے ہے، کسی عورت کے پاس 30 تولے ہے، کسی عورت کے پاس 6 تولے ہے، کسی عورت کے پاس 7 تولے ہے، 7.5 نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ لازم نہیں۔ یاد رکھنا یہ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ بریلویوں کا، نہ دیوبندیوں کا، نہ اہل حدیث کا، کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ شرعی مسئلہ شریعت کا یہی ہے، اگر سونا ہے، صرف سونا ہے، چاندی نہیں، نقدی نہیں، مال تجارت نہیں،
کسی عورت کے پاس سونا ہے تو اس کے لیے 7.5 تولے ہونا لازم اور ضروری ہے. 7.25 تولے بھی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. صرف سونا ہے، چاندی کا ایک چھلا اور انگوٹھی بھی نہیں. مال تجارت میں سے 1,500 150 روپے 1 روپیہ بھی نہیں ہے. اب اس کے لیے لازم ہے کہ 7.5 تولے سونا ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. خواہ وہ 7.5 تولے عورت نتھنی کی صورت میں، بالیوں کی صورت میں، لاکٹ کی صورت میں، کنگن کی صورت میں، انگوٹھی کی صورت میں استعمال کر رہی ہو یا گھر میں رکھا ہوا ہو ڈلی کی صورت میں، 7.5 تولے ہوگا تو زکوٰۃ لازم ہوگی ورنہ نہیں. ہاں اگر کسی عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے ساتھ ایک انگوٹھی چاندی کی بھی ہے، یا 1 تولہ سونا ہے ساتھ اس کے پاس 1,000 روپیہ 500 روپیہ 100 روپیہ نقدی بھی ہے، اب 2 نصاب جمع ہو، 2 چیزیں جمع ہو جائیں، سونا نقدی، سونا چاندی، 2 چیزیں جمع ہو جانے کی وجہ سے اب ہم اس کا نصاب لگائیں گے چاندی والا. 52.5 تولے چاندی کے حساب سے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے. آج کا رمضان المبارک میں 52.5 چاندی کا حساب جو ہے وہ تقریباً 2500 سے بھی تجاوز کر چکا ہے. اس حساب سے 1 لاکھ تقریباً 35,000 روپے کی مالیت بنتی ہے. 1 لاکھ تقریباً 35,000 روپے کی مالیت بنتی ہے. تو جس عورت کے پاس 1,35,000 کی مالیت کا سونا ہے، 1 تولہ سونا ہے، اب 1 تولہ سونا وہ 2.5 لاکھ کے قریب ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے. 1 تولہ سونا ہے ساتھ 1 روپیہ اس کے پاس نقدی ملکیت میں بھی ہے، 1 انگوٹھی چاندی کی بھی اس کی ملکیت میں ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے. اسی طرح ایک عورت کے پاس چاندی ہی چاندی ہے، سونا کچھ نہیں، نقدی کچھ نہیں، مال تجارت کچھ نہیں، پھر 52.5 تولے چاندی ہوگی تب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی ورنہ نہیں. لیکن 10 تولے چاندی ہے ساتھ نقدی بھی ہے، 10 تولے چاندی ہے ساتھ ایک نتھنی یا ایک بالی یا ایک لاکٹ پٹی جو سونے کی بھی بنی ہوئی ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گا. اس لیے کہ اب دونوں نصابوں کو شامل کیا جائے گا، 2 چیزیں جمع ہوگی. تو اس لیے ہر مال پر زکوٰۃ لازم نہیں. زکوٰۃ کے لیے نقدی ہونا، زکوٰۃ کے لیے سونا ہونا، زکوٰۃ کے لیے چاندی ہونا، زکوٰۃ کے لیے مال تجارت ہونا، یہ 4 مال ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے. ہم نے پلاٹ لیا ہے بیچنے کے لیے، مال تجارت میں شامل ہے. ہم نے دکان لی ہے بیچنے کے لیے، مال تجارت میں شامل ہے. ہم نے مکان خریدا ہے بیچنے کے لیے، مال تجارت میں شامل ہے. ہاں اگر ہم نے مکان خریدے ہیں اولاد کے لیے، ذاتی ضرورت کے لیے یا کرائے پہ دینے کے لیے، دکانیں خریدی ہیں کرائے پہ دینے کے لیے یا ذاتی ضرورت کے لیے، جتنے میرے بچے اتنی میں دکانیں دوں گا، اتنے میں مکان بناؤں گا، اتنے میں پلاٹ خریدتا ہوں تاکہ ہر بچہ اپنے اپنے پلاٹ میں مکان بنا سکے. یاد رکھنا اب ہر پلاٹ پر، ہر دکان پر، ہر مکان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی نیت بیچنے کی نہیں ہوگی، اور وہ بھی خریدتے وقت جو نیت ہوگی اس کا اعتبار ہے. ایک آدمی نے مکان خریدا تھا اپنی ذاتی ضرورت کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹا فوت ہو گیا یا بیٹا الگ ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ ابو میں آپ سے نہیں لیتا، میں آپ کی پراپرٹی آپ بناتا ہوں، اپنا کاروبار اپنا کرتا ہوں. اب آپ نے نیت کر لی اب یہ مکان میں بیچتا ہوں، اب اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے. پہلے ذاتی ضرورت کے لیے خریدا تھا، کوئی نیت معتبر ہے. جب تک کہ اب یہ مکان بکے گا نہیں اس وقت تک اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ہمارے یہاں بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. بعض عورتیں کہہ دیتی ہیں کہتے جو زیور ہم استعمال کر رہی ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، جو ہم نے ڈلی کی شکل میں یا گھر میں رکھا ہوا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. نہیں، سونا سونا ہے، چاندی چاندی ہے، زیور زیور جتنے بھی ہیں، خواہ استعمال میں ہوں یا رکھے ہوئے ہوں، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے. نقدی ہم کہتے ہیں بینک میں ہے یا دکان میں ہم نے ڈالے ہوئے مال تجارت خریدتا، یا نقد کیش ہمارے پاس جمع ہے، یا لوگوں سے ہم نے لینے ہیں،
سب کو ہم جمع کریں گے، سب کو جمع کریں گے، تقریباً 1,35,000 تک نقدی پہنچ جاتے ہیں، اس سے کم ہے، زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ 1,35,000 سے اوپر ہوئے، اب یہ آدمی صاحب نصاب بن گیا۔ صاحب نصاب بنتے ہی فوراً زکوٰۃ لازم نہیں، بلکہ 1 سال گزر جائے اور اس کی ضروریات سے زائد ہو تب زکوٰۃ لازم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ اللہ نے اس امت پر بوجھ نہیں ڈالا، آسانی والا معاملہ کیا ہے۔ پہلی امتیں اور اس امت کا آپس میں موازنہ کریں، بہت بڑا فرق ہے۔ پہلی امتوں میں اور اس امت میں بھی ابتدا میں یہی حکم تھا، جتنا مال ضرورت کا ہے استعمال کرو، باقی خرچ کرو۔ پہلی امتوں میں تھا صدقہ دیتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، وہ چچل میدان میں رکھ دیتے، اونچی جگہ پر رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی تو وہ صدقہ اور زکوٰۃ قبول۔ اگر آسمان سے آئی ہوئی آگ اس کو نہ جلاتی تو وہ مردود ہو جاتا تھا، مال رد ہو جاتا تھا کہ تیرا مال قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے اس امت کو سہولت دی ہے کہ مال بھی تمہارا اپنے ہی انسانوں پر خرچ کرو، اپنے ہی عزیز و اقارب پر خرچ کرو، اپنے ہی رشتہ داروں پر خرچ کرو، اپنے ہی خاندان میں دو، اللہ کے قابل قبول ہے۔ قربانی کا حکم بھی یہ تھا، اب یہ اس امت کے ساتھ اللہ نے سہولت والا معاملہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس امت کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ جتنا ضرورت سے مال بچ جائے سارا خرچ کرو، نہیں۔ فرمایا اگر تمہیں ملا ہے مفت میں مال، ہندو سے مکان خریدا تھا، اب مکان کی کھدائی ہوئی، اس میں سے دیگ مل گئی چاندی کی، دیگ مل گئی سونے کی، یا درہم اشرفیوں بھرے ہوئے مال سونے زیورات کی بھری ہوئی ہے، اگر یہ تمہیں مال ملا ہے مفت میں ملا ہے، اس میں تمہاری کوئی مشقت کوئی محنت نہیں ہے، فرمایا اس کا خمس اللہ کے ہاں تم ادا کرو گے۔ اللہ فرماتے اس میں 5واں حصہ میرا ہے، یعنی 100 روپے میں سے 20 روپے اللہ کے ہیں، 80 روپے تمہارے ہیں۔ ہاں اگر تھوڑی سی اس میں تم نے مشقت اختیار کی ہے، اللہ فرماتے میں اپنا حصہ گھٹا دوں گا، کم کر دوں گا۔ اللہ سہولت عطا کرتے ہیں، جیسے پہاڑی علاقے میں بریانی علاقے ہیں جہاں پانی کی سہولت نہیں ہے، باغ ہے، کھیتی ہے، تم نے تھوڑی مشقت کی کہ بیج ڈال دیا، رکھوالی کر لی، اب بارش برستی ہے، وہ باغ پکتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، اب اس میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنا حصہ کم کر دیتا ہوں، تھوڑی بہت تمہاری مشقت ہوئی نا، تمہاری تھوڑی بہت محنت ہے، لہٰذا اس میں سے میں 10واں حصہ لوں گا، 5واں حصہ نہیں، 10واں حصہ لوں گا، یعنی 100 میں سے 10 روپے مجھے دے دو، 90 تم استعمال کر لو، 90 تم استعمال کر لو۔ ہاں اگر تمہاری اور زیادہ کوئی مشقت ہے، اور مشقت ہے، جیسے ہمارے علاقے میں زمین کے ابیانے بھی بھرنے پڑتے ہیں، پانی بھی خود لگانا پڑتا ہے، سپرے اور کھاد بھی دینی پڑتی ہے، یہ خرچ بھی ہوتی ہے، رکھوالی دیکھ بھال بھی ہے، بیج بھی ڈالو، سب کچھ کرو، ہل بھی چلاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں تمہاری محنت اور مشقت بڑھ گئی، میں اپنا حصہ کم کر دیتا ہوں۔ اب لہٰذا مجھے اب 100 میں سے 10 روپے مجھے نہ دو، 100 روپے میں سے 5 روپے مجھے دو، 100 روپے میں سے 5 روپے مجھے دو، 95 روپے تمہارے۔ ہاں اگر اور محنت و مشقت بڑھ جائے، اور محنت و مشقت بڑھ جائے، انسان اپنا مال بھی انویسٹ کرتا ہے، دکان پہ پیسہ ڈالتا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک اس میں بیٹھتا بھی، اپنے آپ کو کھپاتا ہے، ملازم بھی ہے، بجلی کے خرچے بھی ہیں، دکان کا کرایہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے میں اور اپنا حصہ کم کر دیتا ہوں۔ کیا اب مجھے 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے دو، 2.5 روپے مجھے دو، میرا حصہ 2.5 روپے، اللہ تعالیٰ اپنا حصہ کم کر رہے ہیں۔ قابل افسوس اور قابل حسرت ہے وہ انسان جو 2.5 روپے بھی اللہ کا حصہ نہ دے، اب قابل ملامت ہے، قابل گرفت ہے وہ انسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب میں یہ مال کل قیامت والے دن سانپ کی شکل بنا کر تیرے گلے کا توق بنا دوں، اب یہ سانپ تجھے ڈستا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ بڑی سہولت والا معاملہ کیا ہے۔ پہلے فرمایا 5واں حصہ مجھے دو، پھر فرمایا محنت ہے 10واں حصہ مجھے دو، پھر فرمایا کہ نہیں اب مجھے 20واں حصہ مجھے دو، پھر محنت مشقت بڑی، فرمایا نہیں اب مجھے 40واں حصہ دو، یعنی 2.5%۔ اب اگر مسلمان 2.5% بھی نہ دے تو اس کے اوپر افسوس ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں زکوٰۃ کا مستقل نصاب ہے،
ہر مال پر زکات نہیں، پھر ہر مال کی تھوڑی سی مقدار پر بھی نہیں، اللہ نے ایک مقدار متعین کی ہے۔ جیسے نماز کی رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہیں، اس میں ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ مغرب کے 3 فاتح ہم 4 نہیں پڑھ سکتے، فجر کے 2 فاتح ہم 4 نہیں پڑھ سکتے، ظہر کے 4 فاتح ہم 3 اور 2 نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین اور مقرر کر دیا، اللہ نے حکم دیا کہ الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ رکعتیں نبی علیہ السلام نے متعین کی ہیں، اللہ نے حکم دیا آتوا الزکات، زکات ادا کرو، مقدار اور نصاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین اور مقرر کر دیا ہے۔ اب اس میں اور آپ رد و بدل نہیں کر سکتے، جو شریعت کے ہاں متعین اور مقرر ہے وہی ہے۔ آج اپنی قیامت کی صبح سب یہی رہے گا۔ تو خیر آج یہ کر رہا ہوں، زکات کا معنی ہوتا ہے، 2 معنی لغت کے اندر آتے ہیں۔ ایک زکات کا معنی آتا ہے پاک کر، مال میں سے زکات ادا کریں گے مال پاک ہو جائے گا۔ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے اب یہ میل کچیل نکل گی، اب تمہارا مال پاک ہے۔ پاک مال چور کو نہیں بچتا، اب چوری نہیں ہو، آگ نہیں لگے، ڈکیتی نہیں ہو، اب یہ مال کوئی دوسرا غصب نہیں کر سکتا۔ تمہارے مال کے زکات ادا کی ہوئے مال اگر کسی کے پاس ہے لین دین ہے تو وہ کھا نہیں سکتا، ہر حالت میں دے۔ دوسرا زکات کا معنی آتا ہے بڑھوتری۔ بڑھوتری جس مال کی زکات ادا ہو جاتی ہے وہ مال بڑھتا رہتا ہے، ظاہر نظر پہ آتی ہے کم ہو گیا، 100 میں سے 2.5 چلے گئے، لیکن اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں میں قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان میں سے ایک یہی ہے جس مال کی زکات ادا کر دی جائے۔ جو انسان مال میں سے صدقہ دیتا ہے، ظاہری نظروں سے دیکھا جا رہا ہے مال کم ہو رہا ہے، اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلمان کے لیے یقین کی بات ہے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، میں محمد قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جس مال کی زکات ادا کی جائے، جس مال میں سے صدقہ دیا جائے، وہ مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اس مال کی زکات ادا نہ کی جائے، بظاہر تو کچھ بھی نہ کیا، 100 کا 100 ہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ مال گھٹے گا۔ کیسے گھٹے گا؟ چوری ہو جائے، کیسے گھٹے گا؟ ڈکیتی ہو جائے، آگ لگ جائے، کسی سے لینے نہ دے، مکر جائے، کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سارے آفات و بلیات اسی میں سے آتے ہیں۔ بر و بحر کے اندر جو مال ضائع ہوتا ہے، اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا واحد سبب، ایک بنیادی سبب یہی ہوتا ہے کہ اس کی زکات ادا نہیں ہوتی۔ تو زکات ادا کر دی جائے، مال محفوظ، مال بڑھتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے۔ شریعت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کا حصہ اللہ کے راستے میں دینا نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ دین کی معلومات، دین سیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، معلومات لینے کا حکم دیا ہے۔ اپنے متعلقہ عالم، متعلقہ امام، متعلقہ خطیب، جس سے تمہاری نسبت ہو، جس سے وابستگی ہو، اس سے دین کے مسائل معلوم کر کے دین کے احکامات پر عمل کرنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔